السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا ٹرانسفر جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ انکشاف خود سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنے قریبی رفقا سے ملاقاتوں کے دوران کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جو غلط فہمیاں ان کے اور خود سندھ حکومت کے مابین پیدا کی گئی تھی وہ غلط فہمیاں دور کر دی گئی ہیں۔ اب سندھ حکومت بالخصوص اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کی جو ہے بالعموم جو ہے آئی جی سندھ کے کام پر جو ہے اب اطمینان کا اظہار انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کا ٹرانسفر کہیں نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اندر کی خبر جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو بتائی ہے۔ لیکن ناظرین، جو بھی کچھ ہوگا، یعنی کہ جب چاند چڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب فی الحال جو ہے وہ 23 اکتوبر تک تو کسی کا بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اگر ٹرانسفر ہونا بھی ہوگا تو 23 اکتوبر تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 23 اکتوبر کے بعد جو ہے یہ چاند کے نکلنے کا یا چاند کے ڈوبنے کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ یہ 23 اکتوبر تک ہی جو ہے معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ فی الحال جو ہے افواہوں کا جو ہے وہ ایک بازار گرم ہے کہ آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہر طرف سے جو ہے وہ اپنے اپنے دوستوں کے ناموں کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ محسن بٹ سندھ پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، محسن بٹ نہیں بلکہ یہ تو ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے ان کے نام کو فائنل کر دیا گیا ہے، وہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے۔ کسی گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں، جاوید عالم اوڈو سے زیادہ اچھا موضوع جو ہے امیدوار جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے حیثیت سے کوئی اور نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں جو ہے وہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب خود موجودہ آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کی جانب سے یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان اور خود سندھ حکومت میں جو غلط فہمیاں تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، اور اب ان کے کام پر جو ہے سندھ پولیس کو، سندھ حکومت کو جو ہے اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کی غلط فہمیاں دور کر دیے جو کہ مخالفین کی جانب سے پیدا کر دی گئی تھی۔ یہ کہنا ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کا اپنے قریبی رفقا سے۔ ناظرین، حیدرآباد کا جو واقعہ ہوا اس پر میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ میں تو پہلے ہی اپنے پروگراموں میں جو ہے سندھ پولیس کی موت کا ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ بار بار اعلان کر کے اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ کراچی میں بعض انتہائی ناپسندیدہ پوسٹنگ کو لے کر، لیکن اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو واقعہ اپنی نوعیت کا اتنا شرمناک واقعہ ہے، اتنا گرا ہوا واقعہ ہے کہ اس کو تو بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے مجھے شرم آتی ہے، لیکن کیا کروں کہ یہ حقائق سے مطابقت رکھ رہا ہے، لہٰذا اس کو بیان کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا۔ اور مجھے یہ کہنے پر بھی جو ہے میں مجبور ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جو کہ سیاست دانوں کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن مجھے اب سندھ پولیس کے لیے جو ہے اس جملے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ اتنا ایک گری ہوئی جو ہے وہ حرکت ہو چکی ہے، پولیس کی اتنی پسپائی، پولیس کی اتنی درگت، یعنی کہ حیدرآباد کی تاریخ میں نہیں بلکہ خود سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے اتنا بڑا تاریخ ساز چترول جو ہے کبھی بھی کسی پولیس پارٹی کا نہیں کیا گیا، جو جس طرح کا چترول جو ہے وہ ٹنڈو محمد خان میں کیا گیا، اور وہ بھی خود ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ کے لاڈلے پی ایس او جو ہے، جو ڈیفیکٹو ڈی آئی جی بھی کہلاتے ہیں، یعنی کہ ظفر چانڈیو کی سربراہی میں جو ہے پولیس پارٹی جو گئی تھی، ان کے ساتھ یہ ہتک آمیز، یہ ایک گرا ہوا جو سلوک ہوا، یہ بہت ہی ایک معنی خیز قسم کی جو ہے وہ واقعہ ہو چکا ہے، اور اس میں بلا وجہ جو ہے خاتون اے ایس پی جو ہے وہ
علینا راجپڑ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، حالانکہ رات کی تاریکی میں جو ہے کسی خاتون اے ایس پی کو اس قسم کے چھاپے میں شامل کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، نہ اخلاقی لحاظ سے نہ ہی قانونی لحاظ سے، لیکن جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف تو سخت ترین کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کل بھی میں نے پروگرام میں اس کا جو ہے بڑے ماتم کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ آخر اس پولیس پارٹی نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا، کون سے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے، وہ کون سا انہوں نے کام کیا تھا جس سے سندھ پولیس کے جو ہے انہوں نے چار چاند لگا دیے تھے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے پولیس پارٹی کو جو ہے وہ نقد انعامات، ترقیاں اور نہ جانے اور کون کون سے تعریفی اسناد دینے کا نہ صرف اعلان کیا، بلکہ آج جو ہے بدھ والے روز اس پولیس پارٹی کو انہوں نے بلایا سی پی او میں، اور خود خاتون اے ایس پی جو ہے علینا راجپڑ کو انہوں نے تعریفی اسناد دے کر انہیں ایک طرح کا یہ فری ہینڈ دے دیا کہ وہ اس قسم کے جہاں بھی جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، یعنی کہ گٹ کے ماوا اور یہ مین پوری اور دوسرے منشیات کے، وہاں پر جا کے وہ چھاپے مارے، یہ کرے وہ کرے فلاں کرے، یعنی انہیں جو ہے ایک طریقے سے فری ہینڈ دے دیا۔ اور یعنی کہ ایک چھاپے میں جو عزت افزائی پولیس کی ہوئی، لگتا ہے کہ اس عزت افزائی سے جو ہے پولیس کے سربراہ کی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ یعنی کہ وہ پوری نہ ہو سکی، لہذا اب دوبارہ انہیں کسی اور یعنی اڈے پر بھی بھیجوانے کی وہ ایک طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہے، یا ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ کس کے مشورے پر کس قسم کے یہ اس وقت احکامات جاری کر رہے ہیں۔ میں یہ خدا نخواستہ میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں ان گٹکا ماوا والوں کے یا مین پوری کا کاروبار کرنے والوں کی کوئی وکالت یا حمایت کروں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، ان کو بالکل جڑ سے اکھیڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک اسی طرح کا چھاپا جو ہے سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے دور میں بھی جو ہے وہ مارا گیا تھا، خود بشیر بروہی ایس ایس پی اور خود سینٹرل کے ایس ایس پی غلام مرتضیٰ تبسم کی قیادت میں میر پور خاص کے علاقے میں ایک کامیاب ترین چھاپا تھا، ملزمان پکڑے بھی گئے تھے اور بھاری مقدار میں جو ہے یہ سب کچھ برآمد ہوتا، لیکن وہاں اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی پولیس پارٹی کو ان ملزموں نے کوئی یرغمال بنایا یا ان کی دھلائی کی یا پھر انہیں اوریاں کر کے پولیس کو جو ہے وہ تماشا بنایا گیا۔ ایسا کوئی گرا ہوا واقعہ یا گری ہوئی حرکت اس وقت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا، ایک پلاننگ سے جو ہے انہوں نے چھاپا مار کے کامیاب طریقے سے اپنا آپریشن مکمل کیا، اور وہاں کے ایس ایچ او لاشاری کو پھر سسپینڈ کرنے کے بعد ڈسمس بھی جو ہے وہ مشتاق مہر نے کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ کیا ہوا کہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ پیر محمد شاہ نے جو ہے وہ یہ ٹیم تشکیل دی، اور ٹیم کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، کہ کس طریقے سے طبیعت سے جو ہے انہیں لیٹا کر ان کی دھلائی کی گئی، یعنی اتنی دھلائی کی گئی کہ وہ رو پڑے، چیخ پڑے، یعنی کہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی تھی۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حیدرآباد نہیں بلکہ یہ سوات ہے یا کوئی دوسرا علاقہ غیر ہے، جہاں پر طالبان جو ہے پولیس والوں پر جس طرح تشدد کرتے ہیں، وہی تشدد جو ہے وہ حیدرآباد ٹنڈو محمد خان میں ہمیں جو ہے ویڈیو میں جو ہے وہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کون اس کے خلاف کارروائی کرے گا؟ اس چھاپے کا حکم کس نے دیا تھا؟ آئی جی موصوف نے تو انہیں جو ہے وہ ٹپکیاں دی، انہیں گلے لگایا، اور ان کی اس نااہلی کو ایک طریقے سے ڈھانپنے کی کوشش کی، اور اس کے برعکس جو ہے وہاں جو ہے ٹنڈو محمد خان میں جو ہے وہ پھر ایک تو وہاں کے ڈی ایس پی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، عارف سولنگی، ٹنڈو محمد خان کے ڈی ایس پی، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سی آئی اے کے جو انچارج ہیں ہادی بخش لاشاری، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ظہور نورانی جو ہے یہ تعلقہ تھانے کے جو ہے وہ ایس ایچ او ہیں، ان کو سسپینڈ، قمر راہیمو کو سسپینڈ کر دیا، ظہور نوناری جو ہے سٹی ٹنڈو محمد خان سٹی کے ایس ایچ او انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ فہیم فتح کو جو ہے 20 سیکشن کے ایس ایچ او انہیں سسپینڈ نہیں کیا۔ اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی عبداللہ میمن کو جو ہے فی الحال
کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، ان کے اختیارات جو ہے سلب کرنے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس میں دو پیمانے کیوں ہیں؟ یہاں پر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پولیس کی پٹائی ہوئی، پولیس والے یرغمالی ہو گئے، پولیس والوں سے اسلحہ چھین لیا گیا، خاتون اے ایس پی کی جو سرکاری ویگو گاڑی ہے اس کو آگ لگا کے تباہ برباد کر دیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہوا، اس کے باوجود سندھ پولیس کے سربراہ اسے ایک کامیاب آپریشن کا نام دے رہے ہیں، اور اس آپریشن میں حصہ لینے والوں کی تعریفی سند دے رہے ہیں، انہیں تبکیاں دے رہے ہیں، انہیں انعامات دے رہے ہیں، انہیں ترقیوں سے نوازنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ کیا معیار ہے اچھائی کا، کیا معیار ہے برائی کا؟ یعنی کیا معیار ہے کامیابی کا اور کیا معیار ہے ناکامی کا پولیس کے بڑے افسروں کی نظروں میں؟ یعنی جو پولیس پارٹی جو ہے خود پورے کے پورے سندھ پولیس کی بدنامی کا، سندھ پولیس کی رسوائی کا، سندھ پولیس کی تباہی کا، سندھ پولیس کی بربادی کا باعث بن چکی ہے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں تبکیاں دی گئی، ان کے حوصلے بلند کیے گئے، محض اس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، پولیس تباہ ہو جائے گی، پولیس برباد ہو جائے گی، پولیس پر جو ہے مجرموں کا، منشیات فروشوں کا جو ہے وہ پریشر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا تھا، جس ویسٹ زون کے تھانہ پیر آباد کے علاقے میں پولیس مقابلہ جعلی ہوا اور ایک منشیات فروش نادر مخسی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن اس کو پولیس مقابلہ کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اغوا اور قتل کی واردات ہوتی ہے۔ وہاں ویسٹ زون کا ڈی آئی جی ناصر آفتاب سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ اسے پولیس مقابلہ ہی ظاہر کرنے دو، اسے پولیس مقابلہ ہی رہنے دو، اگر یہ قتل میں تبدیل ہو جائے گا تو پولیس کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، پولیس پر جو ہے منشیات فروشوں کا پریشر بڑھ جائے گا، اور پھر پولیس جو ہے کسی بھی منشیات کے اڈے کے خلاف کارروائی کرنے، وہاں چھاپہ مارنے کے قابل نہیں رہے گی۔ ہر پولیس والا ڈرے گا کہ ہم کارروائی کریں گے اور ہماری غلطی سے کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم بھی پابند سلاسل کر دیے جائیں گے۔ ان کی اس منطق، ان کی اس دلیل کو کسی نے بھی خاطر میں نہیں لایا، اور ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا گیا، اور ان کی جو ایف آئی آر انہوں نے درج کی تھی جو پولیس مقابلے کی، یعنی کہ 725 اور 726، اس کو داخل دفتر سی کلاس کر کے اس کی جگہ جو ہے 731/2022 کی ایف آئی آر درج کر کے، یعنی قتل کا مقدمہ درج کیے، نادر مخسی کو اغوا کر کے قتل کیا، جو کہ حقائق پر مبنی ہے۔ بالکل اس کو اغوا کیا، گھر سے بلا کے اور اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو قتل کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی نے گولیاں ماری ہے، 3 دوسرے کانسٹیبل جو کہ شریک جرم تھے، لیکن انہیں جو ہے محض گواہ بنانے پر ہی ڈی ایس پی پریڈی جو ہے ملک صفدر نے اکتفا کیا اور انہیں جو ہے صرف گواہ بنایا واقعے کا۔ وہ تینوں جو مدثر کانسٹیبل ہے، اسماعیل اور امتیاز، انہوں نے جو ہے کہا کہ اس ہیڈ کانسٹیبل امتیاز جو ہیڈ کانسٹیبل جو ہے یہ غلام یاسین نیازی اور کانسٹیبل عمیر، انہوں نے گولیاں مار کے اس کو ہلاک کیا۔ تو وہاں پر تو یہ فارمولہ، اس منطق کو آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اس کو جو قتل تک ہی محدود رکھا، لیکن یہاں پر جو پولیس والے پٹ چکے ہیں حیدرآباد میں، پٹ چکے ہیں، ننگے ہو چکے ہیں، اریاں کر چکے ہیں، اسلحہ چھنوا چکے ہیں، سرکاری گاڑی جو ہے اس کو تباہ برباد کرا چکے ہیں، اس کو آگ لگا چکے ہیں، اور کوئی ایک بھی ملزم وہاں سے گرفتار نہیں ہوا۔ یہ جو ملزم اکبر لغاری جس کا یہ جو کرتا دھرتا ہے وہ بھاگ گیا، اسے بھگا دیا، کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کوئی بھی ملزم جو حملہ آور تھے اس میں سے ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ اور اس پولیس پارٹی کو جو ہے وہ آپ محض اس لیے گلے لگا رہے ہیں، اس لیے ان کو تبکیہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پولیس کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، گٹکا والے جو ہے پولیس پہ حاوی ہو جائیں گے، مین پوری بیچنے والے پولیس پہ حاوی ہو جائیں گے، پھر پولیس کیسے وہاں آپریشن کرے گی؟ تو وہاں بھی تو یہ مسئلہ تھا پیر آباد کے علاقے میں، جہاں نادر مخسی
کو پولیس والوں نے اغوا کر کے قتل کیا، اسے بھی تو انہوں نے پولیس مقابلے کا نام دیا تھا۔ وہاں پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا معیار کیوں تبدیل ہو گیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اب ویسٹ زون کے جو پولیس افسران ہیں ان کا یہ شکوہ ہے، ان کی یہ شکایت ہے اپنے ہی آئی جی سے۔ ان کی بات میں وزن ہے کہ یا تو ایک آنکھ سے دیکھو سب کو، حیدرآباد کو اور کراچی کو ایک آنکھ سے دیکھو، وہاں آپ کسی اور آنکھ سے دیکھ رہے ہو، یہاں آپ کسی اور آنکھ سے، آپ کا دوہرا معیار ہے۔ پکنگ چوز کا فارمولہ خدارہ ڈسپلن فورس میں نہیں ہوتا، نہیں چلتا، نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت ہی اچھی بات جو ہے وہ ایک جلسے میں کہی تھی کہ کسی ایک شیروں کا، اگر شیروں کی کوئی فورس ہو اور اس کا سربراہ کسی گیدڑ کو بنا دو تو پوری کی پوری فورس جو ہے وہ شیروں کی وہ گیدڑ بن جاتی ہے، ڈرپوک ہو جاتی ہے، وہ بزدل ہو جاتی ہے، وہ پھر کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور اگر کسی گیدڑوں کی فورس کا اگر سربراہ کسی شیر کو بنا دو تو وہ گیدڑ بھی پھر شیر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی یہ بات جو ہے عمران خان کی اس وقت سندھ پولیس پر جو ہے مکمل یا پوری طور پر جو ہے صادق ہوتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہ حیدرآباد والے واقعے کو دیکھ کر، حیدرآباد والے واقعے پر آئی جی سندھ کا جو رد عمل ہے اس پر جو ہے دل جو ہے میرا خون کے آنسو رونے کو چاہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہت اچھے آئی جی ہیں غلام نبی میمن، بہت سمجھدار ہے، بہت سلجھے ہوئے ہیں اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سندھ پولیس کو اچھائی کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوششیں کریں۔ ان کی نیت بہت ہی اچھی ہے، ان کی نیت پر جو ہے میں کم از کم شک نہیں کر سکتا۔ اچھی نیت کے ساتھ سندھ پولیس کو اچھی ڈگر پر لے جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کے جو مشیر ہیں یاجوج ماجوج جس طرح کا انہیں مشورہ دے رہے ہیں تو وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس قسم کے مشورے پر اس وقت چل رہے ہیں اور کیا اس وقت کر رہے ہیں۔ جو یہ واقعہ حیدرآباد کا ہوا اس پر جو ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے کو میرا چاہتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو حیدرآباد میں ہوا انتہائی افسوسناک، کل کا پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، اس میں تھوڑی سی اور اضافہ ہوا ہے، اس کا مقدمہ کر دیا گیا ہے اس پولیس کانسٹیبل کے خلاف جو کہ نشے میں تھا، نشے میں دھت تھا اور سرکاری موبائل جو تھا ان کے پاس SPM99 اور یہ زیل پاک کالونی ہے مردان پیالہ ہوٹل کے قریب، ایک برگر بیچنے والا بہت ہی غریب قسم کا بندہ ہے اختر راجپوت کو انہوں نے موبائل نے ٹکر ماری اور وہ وہاں شدید زخمی ہوا اور بعد میں جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا کے ہلاک ہو گیا۔ اب معلوم یہ ہوا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ AIG لاجسٹک جو ہے خاور اکبر شیخ کے استعمال میں تھی اور یہ ڈرائیور بھی اس کا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ پولیس کی موبائلوں میں جو ہے وہ اب نہ صرف خود پولیس والے شراب پی کر جو ہے موبائل چلاتے ہیں بلکہ اس موبائل میں جو ہے دوسرے بڑے افسروں کی رات رنگین کرنے کا سامان بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس موبائل میں جو ہے 2 خوبصورت لڑکیاں تھیں جو کہ نشے میں تھی اور ان کے ساتھ شراب کی بہت ساری بوتلیں تھیں۔ جو کانسٹیبل پکڑا گیا نشے میں وہ کہتا کہ کسی بہت بڑے افسر یعنی DIG کے بنگلے پر جو ہے وہ ان لڑکیوں کو اور اس شراب کی بوتلوں کو لے جا رہا تھا جس کے لیے انہیں اس کے افسر نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس کس ڈگر پر چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے سندھ پولیس پر۔ اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر اگر میں یہ نہ کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پھر میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت سندھ پولیس میں کہتا ہوں ماتم کروں، پیٹوں، روؤں، کیا کروں سندھ پولیس پر۔ یہ ہے صورتحال ناظرین۔ ایک اور بڑی اچھی جو صورتحال خبر آئی ہے اس وقت، خبر یہ آئی ہے کہ وہاں سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے جو ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں نے جو ہے وہ 3 ملزمان پکڑ لیے ہیں جو کہ بچوں کو اغوا کرنے کی واردات میں ملوث تھے۔ یہ تینوں جو ملزمان پکڑے گئے ہیں یہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر ان کی تصویریں چل رہی ہیں۔ یہ ایک بڑے بالوں والا جو ہے نظر آ رہا ہے، اس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا لیکن یہ اس گینگ کا سرغنہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ یہ جمعرات والے روز صبح جو ہے انہوں نے جو ہے ایک بچہ جو ہے کمسن کو انہوں نے اغوا کیا،
سرجانی ٹاؤن تھانے کے علاقے فریدی ٹاؤن گلی نمبر 9 یوسف گوڈ کے قریب سے اللہ والی کے قریب سے جو ہے ایک بچے کو اغوا کر کے یہ لے گئے وہاں پر کینٹ اسٹیشن پہ کوئی خالد نام کا بندہ ہے اس سے سپرد کر دیا اور 5,000 روپے اس بچے کے اغوا کر کے وہاں تک پہنچانے کے اس سے وصول کیے اور اس کے بعد دوسری ایک لڑکی کو بھی بچی کو بھی اغوا کر رہے تھے کہ اس بچی کے چیخنے چلانے پر جو ہے علاقے کے لوگوں نے ان تینوں کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ان سے جو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا جو ملزم اس میں ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے 1,000 روپے جو ہے بڑے بالوں والے نے دیے تھے۔ اب ان تینوں کو جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کے حوالے کر دیا یاسین گجر کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، ان سے مزید تفتیش ہوتی ہے اور کتنے بچے جو ہے وہ اب تک یہ گروہ جو ہے وہ اغوا کر چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک گروہ ہے اور اس سے یقیناً جو ہے تقریباً کراچی کے اس نارتھ کراچی کے علاقے کے جو ہے یا سرجانی اللہ والی کے تقریباً کوئی بہت زیادہ بچوں کے اغوا 50 سے زائد بچے جو ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے یہ اغوا کر چکے ہیں اور یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے وہ ان سے برآمدگی کی طرف جائے گی اور یہ بھی پتہ لگے کہ یہ بچے جو ہے کینٹ اسٹیشن سے جو ہے کہاں حیدرآباد لے جاتے ہیں، سندھ لے جاتے ہیں یا کہ پھر پنجاب یا کسی ملک کے دوسرے علاقوں میں ان بچوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی کامیابی ہے یہ سینٹرل میں۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی توجہ چاہوں کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کے اس گروہ پر جو ہے کام کریں اور ان کے سرغنوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ان کی نشاندہی پر کراچی سے اغوا کیے جانے والے 50 سے زائد بچوں کی برآمدگی کو یقینی بنائیں۔ یہ بہت بڑا کار ثواب ہوگا، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ عوام کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب تفتیش جو ہے وہ عوام تو نہیں کر سکتی، تفتیش کا کام پولیس کا ہے، پولیس اس میں دلچسپی لے۔ شیلا قریشی ایس ایس پی جو سینٹرل ہے انویسٹیگیشن کی، اس سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذاتی دلچسپی لے کر جو ہے وہ اس گروہ کو جو ہے تفتیش کرے اور ان کے نشاندہی پر جو ہے مغوی بچوں کی برآمدگی کو یقینی بنائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔